قرآن کو چھوڑ دینے کے بعد جو سب سے بڑی مصیبت ہم پہ پڑی، اور قرآن کی طرف لوٹ آئیں گے تو یہ مصیبت ختم ہو جائے گی. قرآن چھوڑ سے جو پہلی مصیبت ہمیں، اور خطرناک مصیبت جس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر عمل کی جو ظاہری صورت ہے ہم اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں، اور اعمال کی جو حقیقت ہے، جو مقصد ہے، روح ہے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور ہمارے اعمال کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. وہ میں نے ایک بڑی فضول سی مثال دی تھی کہ وہ سائیکل کے کتوں فیل ہو گئے. پیڈل مارتے مارتے وہ سائیکل کی رفتار تو کم ہوتی گئی، پیڈل کا پہیے سے کوئی تعلق نہیں رہا، اور آخرکار سائیکل سمیت آپ نیچے گر گئے. سائیکل اگر اعمال کی حقیقت، روح، مقصد، ریالٹی کو درمیان سے عنقا ہو جائے تو اس کی صرف صورت ہی رہ جاتی، اور صورت پہ لوگ ایسا مر مٹتے ہیں، اسی کو کافی سمجھ لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صورت جو ہے وہ پہیہ نہیں گھمایا کرتی. اسی لیے میں ایک اور مثال دیا کرتا ہوں. دیکھیے، میں کاغذ کے اس صفحے پہ آگ کی تصویر بنا دوں، آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے، آپ کہیں گے آگ ہے. بھئی صفحے پہ کیا ہے، آپ کہیں گے جی شعلے نظر آئیں گے آپ کو اس میں. بھائی وہ آگ کی، اس لیے کہ یہ غریب صفحہ آگ کو کہاں برداشت کرے گا، آگ کی حقیقت کو تو برداشت نہیں، جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا. یہ آگ کی صورت ہے جس کو یہ صفحہ برداشت کرتا ہے. اب اس پہ دیا سلائی دیجیے نا اس کو، ذرا صفحے کو آگ کی حقیقت دکھائیے اس کو. کچھ ایسی ہی بات قرآن مجید میں کہی گئی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو اور اس کی حقیقت کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیں، رأيته خاشعا متصدعا، وہ پہاڑ پہ کپی تاری ہو جائے گی اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ کی خشیت سے. لیکن پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں، پورا قرآن سینے میں ہے اور غلط تول میں. قرآن سینے میں ہے اور تصدیق نہیں کر رہے. یہ ہوا کہ قرآن کا، پورے قرآن کا نہیں، قرآن کی کسی آیت کا، قرآن کے کسی حرف کا، قرآن کی کسی زیر و زبر اور پیش کا ہماری زندگی سے تعلق جڑا ہی نہیں ہے. یہ ہے صورت بلا حقیقت. اور جس کی مثالیں دیکھیے، یہاں پہ آپ ایک پیپر ٹائگر رکھ دیں، ایک شیر بھس بھرا شیر کی کھال میں، مرے ہوئے شیر کی کھال میں بھس بھر دیں، جیسے عجائب گھر میں رکھا ہوتا ہے، یہاں رکھ دیں اس کو، اور ایک بچہ آئے 1.5-2 سال کا تو دیکھ کے بیچارہ بھاگ جائے گا. باڈی میں زبان نکالی ہوئی، منہ کھلا ہوا، ایک دہشت ناک منظر، وہ دیکھتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دیوار سے جھانک کے دیکھے گا کیا حال ہے، شیر کا تو وہی حال ہے، پھر بھاگ جائے گا. تیسری اس کو شک پڑے گا کہ یار یہ شیر نہیں ہے تو کوئی کھلونا ہے. وہ آہستہ ملتے ملتے قریب آئے گا، اور جب شیر میں جنبش نہیں دیکھے گا
کوئی جنبش نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، تو وہ شیر کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا، سارا بھوس باہر نکال دے گا اور شیر صاحب چت پڑے ہوں گے، اس لیے کہ وہ شیر کی صورت ہے، وہ شیر کی حقیقت نہیں ہے۔ بچہ کمزور ہے، کہنے کو آپ یہ کہیں گے صاحب بچے نے شیر کو چت کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، بچے نے شیر کی صورت کو چت کر دیا۔ بچہ کمزور صحیح، لیکن وہ ایک زندہ حقیقت ہے، اور شیر ایک بھیانک، لیکن وہ زندہ حقیقت نہیں ہے، وہ صورت ہے، وہ نقل ہے، وہ ایک سوانگ ہے، وہ ایک ڈرامہ ہے۔ ہے پوری کی پوری امت مسلمہ اس وقت ایک پیپر ٹائگر ہے، یہ سارے اعمال، پورا ان کا ایمان، علم، سب کچھ جو ہے اس کی ایک صورت ہے، اس کو خوب سجا سجا ہوا ہے کہ کسی عمل کا، ان کی کسی گفتگو کا، ان کے کسی دعوے کا، ان کی کسی تقریر کا، ان کے کسی منصوبے، کسی چیز، ان کی عملی زندگی سے، ان کی اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قرآن چھوڑنے کے بعد پہلی سزا یہ ملتی ہے۔ کے بعد ایک سزا یہ ملتی ہے جو میں نے 2 دن پہلے عرض کی تھی، خود فراموش، اپنا مقام، منصب، سب کچھ بھول بھال جاتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے، کیوں آیا۔